آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین، آج آزاد کشمیر کی انتخابی مہم کا آخری دن ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے مرکزی قائدین اس وقت آزاد کشمیر میں آخری جلسے میں مصروف ہیں، اور آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ ہر روز ایک نیا تنازع لے کر سامنے آ جاتا ہے، ہر روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، حکومت سازی کیسے ہوگی، کون کرے گا، کون نہیں کرے گا، اس وقت سچویشن کیا چل رہی ہے، ان تمام موضوعات پہ آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جناب، آزاد کشمیر کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس وقت جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین آزاد کشمیر میں جلسوں میں مصروف ہیں۔ خود وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ جلسوں میں مصروف ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ سے واپس آ کر جو آخری مرحلہ مہم کا اس کو جوائن کر چکے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ مسلسل وہاں پہ موجود ہیں اور جلسے کر رہی ہیں، اور اس وقت یہ تمام جو ہے وہ جلسوں کا عالم جاری ہے۔ لیکن اس دوران کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک واقعہ جو چند دن پہلے پیش آیا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کے ایک امیدوار جناب سردار تنویر الیاس جو کہ باغ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اے ٹی ایم بھی ہیں مبینہ طور پر وزیر اعظم صاحب کی، انہوں نے جو الیکشن انتخابی مہم چل رہی تھی ان کی اس دوران اطلاع ملی کہ جناب انہوں نے کسی ایک اعلیٰ سرکاری افسر کو ان کے ساتھ کوئی ڈیل بھی لکھی ہے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کا۔ اس بارے میں جناب آرمی چیف کو پتہ چل گیا، ان کو رپورٹ مل گئی، اور انہوں نے پھر سخت کارروائی کرتے ہوئے وہ جو اپنے ایک متعلقہ افسر تھے ان کو وہاں سے ریموو کر دیا، جس کو بہت سارے حلقوں میں پاکستان میں سراہا بھی جا رہا ہے ان کے اقدام کو۔ لیکن وزیر اعظم کی طرف سے جو اس کا رد عمل تھا وہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا جس کی تعریف کی جا سکے۔ وہ آرمی چیف کے اس اقدام کے بعد، یعنی کہ اگر کوئی شخص سے رشوت لے رہا ہے تو اس کو ریموو کر دیا گیا ہے، لیکن جو رشوت دے رہا ہے اس کو ریموو کرنا لازمی بات ہے۔ آرمی چیف کا کام تو نہیں تھا، وہ تو پھر وزیر اعظم کا کام تھا جو کہ اس پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ لیکن انہوں نے اس کے فوری بعد وہاں پر جب جلسہ کیا تو اسی امیدوار کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اور دوسری جو بات سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے بہت سارے تنازعات کے بعد جو علی امین گنڈا پورے وزیر امور کشمیر، ان کے داخلے پر پابندی لگ گئی آزاد کشمیر میں، لیکن وزیر اعظم ان کو اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے ایک بالکل کھلا میسج دیا جا رہا ہے کہ جی وہ آزاد کشمیر میں کسی آئین اور قانون کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک سامنے نظر آنے والی چیز ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب فردوس عاشق اعوان صاحبہ، جنہوں نے پہلے تو ان سے استعفیٰ مانگا گیا تھا، معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں پھر ان پہ دباؤ ڈالا گیا تو انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا، لیکن اس کے بعد کچھ نامعلوم وجوہات، تو وہ اب فردوس عاشق اعوان صاحب کو زیادہ بہتر پتہ ہوں گی، لیکن بارہ ان وجوہات کی بنا پہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا تو وہ استعفیٰ میں نے دے دیا تھا، لیکن وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں کام جاری رکھوں۔ انہوں نے جناب وہ حکومت پنجاب کی مشیر ہے، نہ ان کا آزاد کشمیر سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت سے کوئی تعلق ہے، نہ وزارت امور کشمیر سے کوئی تعلق ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک اعلان کیا ہے لاہور میں کہ جناب پی ٹی آئی وہاں پر حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کس کیپیسٹی میں اعلان کر دی، لیکن یہ چیزیں بڑی الارمنگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے تنازع کے باوجود جو کہ سردار تنویر الیاس کے حوالے سے سامنے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے آج، جس میں سردار تنویر الیاس سے ایک جگہ پہ ایک تقریب میں یا جو انتخابات کے حوالے سے تھی اس میں یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جناب یہ جو اسٹریٹجک ادارے ہیں ان کی بلیسنگز جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے۔ تو اس اعلان کا نوٹس لیا جانا جو ہے وہ اب بظاہر تو ضروری لگتا ہے، اگر کوئی نوٹس لیتا ہے تو اس کا لینا تو چاہیے۔ وہ نوٹس الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر بھی لے سکتا ہے، وہ نوٹس جو اداروں کے مقتدر شخصیات ہیں ان کی طرف سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک بہرحال ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک میسج آزاد کشمیر کے عوام کو یہ دیا گیا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ سچویشن جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ کمزور ہے۔ کیونکہ ایک اور بھی پھر سردار تنویر الیاس نے کام کیا، جب بندے کو بہت پیسے فالتو ہو جائے نا تو وہ پھر بعض اوقات ایسے کام کر جاتا ہے کہ جس کی سمجھ نہیں آتی۔ وہاں پر ان کا مقابلہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات و نشریات مشتاق منہاس سے ہے۔ مشتاق منہاس جب پچھلی دفعہ الیکشن جیتے تھے تو بڑی مشکل میں تھے، لیکن جو امیدوار تھے جماعت اسلامی کے سابق امیر آزاد کشمیر کے عبدالرشید ترابی، وہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، اور پھر وہ آسانی سے الیکشن
الیکشن جیت گئے تھے۔ اس دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے عبدالرشید ترابی ہیں وہ اب مسلسل اس حلقے میں کھڑے ہیں الیکشن میں، اور وہ چونکہ ایک تو ان کے پاس جماعت اسلامی کے پیٹ ووٹ ہے، دوسرا ان کا اور مشتاق مناس کا تعلق ایک ہی برادری سے ہے، تو وہ برادری کے ووٹ بھی تقسیم کرنے کا باعث بنیں گے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ سراسر مشتاق مناس کو ہونے کا اندیشہ تھا۔ لیکن دو چیزوں نے جو ہے وہ صورتحال اچانک بدل دی۔ ایک تو مریم نواز نے وہاں پہ جو جلسہ کیا اس نے صورتحال کو بدل دی، کیونکہ ان کو وہاں پہ ایک بہت غیر متوقع، شاید مریم صاحبہ خود بھی اتنی توقع نہیں کرتی، اتنا ان کا استقبال کیا گیا، ان کو بگی میں لے جایا گیا، ان کے اوپر پھول نشاور کیے گئے، لیکن یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جو تعداد تھی باغ میں لوگوں کی بڑی قابل ذکر تھی، کیونکہ اس سے ایک روز قبل ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہاں پہ ایک جلسہ کیا تھا، جس میں جو بندے تھے شاید وہ انگلیوں پر بھی شمار کیے جا سکتے تھے سرکاری افراد کے علاوہ، تو وہ اس کے بعد ایک ویو بن گئی تھی مشتاق مناس کے ہاتھ میں۔ لیکن بہرحال عبدالرشید ترابی کی موجودگی میں ان کو نقصان ہونے کا اندیشہ موجود تھا، لیکن سردار تنویر الیاس نے مبینہ طور پر ان کو بٹھا دیا عبدالرشید ترابی صاحب کو، تو وہ اگر کھڑے رہتے تو اس کا نقصان مشتاق مناس کو ہونا تھا۔ لیکن پتہ نہیں اب یہ ترابی صاحب کو کس نے کہا کہ انہوں نے جناب وہ اب کوئی لالچ دیا یا کوئی دھمکی لگائی گئی ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ ان کو انتخابات ان کے جو حق میں وہ بیٹھ گئے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں، اور پھر جماعت اسلامی نے اس کا نوٹس لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ عبدالرشید ترابی کے خلاف اپنی جو جماعت اسلامی کے اندر سے کارروائی ہے وہ کی، اور وہاں پہ اپنے ووٹرز کو کہہ دیا کہ جی وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ نہ دیں۔ سردار تنویر الیاس کو اس واقعے کا، اس امیدوار کو بٹھانے کا بجائے کہ فائدہ ہوتا، الٹا ان کو نقصان ہوا ہے۔ اور تیسری طرف آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ جناب آزاد کشمیر کے جو الیکشن کمیشن ہے اس نے 4 مختلف جو امیدوار ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے لکھا ہے، ریٹرننگ آفیسرز نے لکھا ہے الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کو، اور یہ بھی ایک منفی چیز جا رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف۔ لیکن وہاں پہ چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تمام تر اپنی وفاقی حکومت کی مشینری اور طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو یہ یقین دلانے میں مصروف ہے کہ جو ہماری حکومت بنے گی اور اگر ہم پھر یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے، تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں جو مقابلہ ہے وہ اصل میں حکومت پاکستان اور سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہے، کیونکہ وہاں پر جو جا رہے ہیں وہ وزیر اعظم جا رہے ہیں، وہ ایک ان کی آفیشیل کیپیسٹی ہے، جو وفاقی وزراء جا رہے ہیں وہ بھی ان کی ایک آفیشیل کیپیسٹی ہے، حتیٰ کہ ایک وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کو کشمیر بدر کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن وہ ہر جلسے میں جناب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر قانون شانون کی وہاں پہ کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ وہاں پر ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر حکومت پاکستان الیکشن لڑ رہی ہے، اگرچہ کہ ہوتا ایسے ہی ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن اس طرح کے یعنی کہ وزیر اعظم کا جانا اور وزراء کا جانا اس طرح وہاں پر نہیں ہوتا۔ سپورٹ ضرور ہوتی ہے، سپورٹ اپنی سیاسی جماعت کو، وفاقی حکومت کی بھی آخر ایک سیاسی جماعت تو ہے، وہ اپنی سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں، لیکن وزیر اعظم بطور وزیر اعظم اور وزراء بطور وزراء وہاں پر جا کر اگر کمپین چلا رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ ان کے خلاف بڑھا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کرے گی کیا، گراؤنڈ پہ وہاں پہ سچویشن ان کی بڑی کمزور ہے۔ ایک طرف میں نے آپ کو بتایا کہ جو باغ کے حلقے سے سردار تنویر الیاس صاحب جو کہ آج خود وزارت عظمیٰ کے بھی امیدوار ہیں، ان کی سچویشن کیا ہے، دوسری طرف جو وزارت عظمیٰ کے دوسرے امیدوار ہیں بیرسٹر سلطان محمود، وہ جو میرپور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پر بھی سردار تنویر الیاس کی یہ کوشش ہے کہ کچھ لوگوں کو کہہ کلا کے بیرسٹر سلطان محمود جو کہ ان کی اپنی پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو وہاں پہ کسی طریقے سے الیکشن ہرا دیا جائے، تاکہ ان کے سامنے وزارت عظمیٰ کا دوسرا امیدوار موجود نہ رہے۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر کی بھی گروپنگ چل رہی ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ان کے پھڈے چل رہے ہیں، ان کے وزراء کے بھی وہاں پہ پھڈے چل رہے ہیں، وزیر اعظم کے جلسے وہاں پہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہو رہے، پھر اپوزیشن کے جلسے وہاں پہ بہت زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ ساری فضا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیے بڑی خلاف بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی نام لے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک سخت کارروائی بھی کی گئی اس حوالے سے، اور اب پھر دوبارہ اس کے بعد بھی نام لے لیا اور اسی امیدوار کی طرف سے لیے گئے جس کے اوپر رشوت دینے کا الزام ہے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت خلاف اب جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت ہے وہ اگر وہاں پر حکومت بنانا چاہتی تو ان کا تمام تر دور و مدار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60 سے 70% تک ان کا وہاں پہ دار و مدار جو ہے وہ ان نشستوں پر ہوگا جو کہ آزاد کشمیر کی حدود سے باہر ہیں، جو مہاجرین کی نشستیں ہیں۔ پاکستان کے اندر 12 نشستیں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کی یہ 12 نشستیں جس کی صوبے میں حکومت ہوتی ہے، جب وفاق میں حکومت ہوتی ہے، یہ اس کو مل جایا کرتی ہیں، اور اگر اس فارمولے کے تحت یہ سیٹیں ان کو دے بھی دی جائیں پی ٹی آئی کو، تب بھی ان کو مزید جو ہے وہ کافی سیٹیں وہاں سے بھی جیتنے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ایک یہ سمجھا جا رہا ہے، تجزیہ نگار اور مبصرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ 12 سیٹیں پی ٹی آئی جو مہاجرین کی نشستیں یہ کسی بھی طریقے سے جیت لیتی ہو تو باقی آگے ان کو شاید اتنا زیادہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ اب ان کا تمام تر جو زور ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے
کہ جو یہاں کی مہاجر نشستیں ہیں پاکستان کی وہ ساری حاصل کر لی جائیں، اور اس کے بعد پھر جو وفاقی حکومت کا زور لگا کر وہاں پر سے سیٹیں لے لی جائیں، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر الزامات تو لوگ بہت لگاتے ہیں کہ جی وہ کسی کی سائڈ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ پاکستان آرمی کو اس الیکشن میں بھی طلب کیا گیا، لیکن وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے طلب نہیں کیا گیا ہے، ان کو وہاں پر امن و امان کے حوالے سے طلب کیا گیا ہے۔ جو الیکشن آگے بڑھ رہا ہے اس چیز کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ پولنگ کے دن وہاں پر امن و امان قائم رکھنا خاصا مشکل ہوگا۔ اللہ کرے کہ آزاد کشمیر کی پولیس اور جو دیگر فورسز ہیں وہ اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں، لیکن لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان آرمی کی ڈپلائمنٹ امن و امان کے حوالے سے کی گئی ہے کہ وہ سول انتظامیہ کی معاونت کے لیے وہاں پر مداخلت کریں گی، اور شاید ان کو ایسا کرنا پڑے کیونکہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ پولنگ ڈے پر وہ کچھ زیادہ اچھی دکھائی نہیں دے رہی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔